بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، یہ قرآن کی اعظم آیت فی القرآن ہے۔ قرآن کی سب سے لمبی آیت نہیں، سب سے عظیم، سب سے زبردست آیت ہے آیت الکرسی، اور اس کو اعظم آیت اس لیے کہا جاتا ہے اس میں صرف اللہ ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں، اور اس میں اللہ کا نام کوئی 19 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ اللہ کا نام ریپیٹ ہوا ہے۔ تو سب سے لمبی اطول آیا قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو لگاتا لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھائی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ کہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو، اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ
यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। 9 जुमले हैं। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, ये दरमियान का जुमला है कि वो सब कुछ जानता है, आगे भी पीछे भी। कायनात के कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं। 4 जुमले इससे पहले हैं, 4 इसके बाद हैं। इनको अल्लाह ने जिस खूबसूरती से आपस में जोड़ा है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले सिर्फ इसका तर्जुमा कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह एक ज़ात है जिस जैसा कोई नहीं, जिस जैसा कोई नहीं। वो ये एक दावा है। इस दावे की दलील क्या है? अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा जिंदा है, हमेशा कायम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना ऊँघता है और ना सोता है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, ज़मीन आसमान में सब कुछ उसका है। चौथा, ये अभी अल्लाह के दलीलें दे रहा है कि मैं एक अकेला अल्लाह क्यों हूँ, कि मैं हमेशा ज़िंदा हूँ, हमेशा कायम। कोई और है? मुझे ना नींद आती, ना ऊँघ आती, कोई और है? ज़मीन आसमान में मेरी चलती है, कोई और है? सूरज को हम निकालते हैं या चाँद को हम घटाते और बढ़ाते हैं? मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, किसी में ताकत है कि उसके सामने उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई बोल सके। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, आगे भी जानता है, पीछे भी जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, उसके इल्म में से उतना ही मिलता है जितना अल्लाह देता है, बाकी इंसान जाहिल रहता है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसको ज़मीन आसमान का निज़ाम चलाना थकाता नहीं। वह हुवल अलियुल अज़ीम, वो बुलंदियों वाला है, वो अज़मतों वाला है। ये 9 दलीलें अल्लाह ने दी हैं कि मैं एक अकेला अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अब इसमें अल्लाह कितनी दफ़ा आया है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये हु ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती, अल्लाह की तरफ इशारा करती, वो। तो ये 2 हो गया। अल हय्य अल क़य्यूम, वो ज़िंदा है, वो कायम है, ये 4 दफ़ा। हय्य के अंदर ज़मीर है, वो 5 दफ़ा। अल क़य्यूम के अंदर ज़मीर है, वो 6 दफ़ा हो गया। ला ताख़ुज़ुहु, यहाँ हु ज़मीर है अल्लाह की तरफ, ये 6 हो गया। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, लहू में सब कुछ उसका, ये 7 हो गया। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु, या हु फिर 8, इल्ला बिइज़्निही, ये ही 9। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही 10, इल्ला बिमा शा, शा के अंदर ज़मीर है 11। वसिअ कुर्सियुहु, फिर यहु 12, अस्समावाति वल अर्द। वला यऊदुहु, यहु फिर ज़मीर है 13। हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है ये 13। वहुवा अल अली, वहुवा ये हो गया 14, और अल अलीश 15, अल अज़ीम 16, और इनके अंदर एक बीच में से छूट गया, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है, हिफ्ज़ के अंदर ज़मीर है। 17 दफ़ा अल्लाह का नाम इसमें घूमता है, 17 दफ़ा। फिर इस आयत में जो रात को रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए और हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, तो उसके और जन्नत में सिर्फ मौत का होता है फासला, कि इधर वो मरता है, इधर उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। और रात को जब आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हैं
تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اس کا، اور وہو العلی العظیم یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یؤودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ، تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے۔ آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں واد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، ہوں گے۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں۔ تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز کی، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے۔ تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6ٹے کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا، تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی، لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں۔ تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں، اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6ٹا جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا، 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ انسانی فطرت ہے کہ امتحان اس کو چوکنا کر دیتا ہے۔ جو بات پہلے بھی آپ پڑھ رہے تھے، اسباق بھی ہو رہے تھے، مطالعہ بھی تھا، تکرار بھی، لیکن جو ہی امتحان کا تصور آیا تو سارا دماغ کا سسٹم ایک دم وہ جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ ہر ایک اپنی اپنی ہمت اور قوت کے
مطابق اس میں کھپ گیا ہے، لگ گیا ہے۔ اسی پر قیاس فرما لیں کہ زندگی بھی ایک امتحان ہے۔ زندگی دینے والے نے کہہ دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ سب پیپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ تو اس طرح آیات جمع کرتے جاؤ، بہت زیادہ ہیں۔ تو وہاں کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کے لیے مقام شکر ہے کہ آپ یہ ساری توغو اس اللہ کو راضی کرنے والا ہی عمل ہے، بلکہ اعلیٰ پیمانے پر راضی کرنے والا عمل ہے کہ آپ نیتاً اللہ کے علم کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اپنی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم، بھرپور جوانی کا، وہ آپ اللہ کی نسبت پر ایک چار دیواری میں گزار رہے ہیں۔ پوری سہولتیں کہاں ہوتی۔ تو اگر اس میں اخلاص ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سوئے ہوئے بھی ہیں تو آپ کی بندگی لکھی جا رہی ہے، جاگ رہے ہیں تو آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے، آپ کی فراغت بھی آپ پر، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی باعث اجر و ثواب کر رہے ہیں۔ تو کامیابی کا جو مفہوم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ ہے اس کا راضی ہو جانا، جنت کا مل جانا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ یہ بڑا خوبصورت اللہ نے ہر جگہ یعنی فکر آخرت کو تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ تجارت میں انسان رغبتاً چلتا ہے، پھر اس میں نفع ہوتا ہے۔ اور حل ادلکم کا میرے ذہن میں تصور آتا ہے جیسے بہت بڑا کامیاب کاروباری کسی چھوٹے سے کاروباری کو کہے کہ تمہیں کامیاب تجارت کا گر بتاؤں، کہے گا جی کب آؤں، کب حاضری دوں، کب بلائیں گے آپ مجھے، کب ٹائم دیں گے، میں حاضر ہوں۔ تو وہ بہت بڑا کاروباری یہ چھوٹا سا کام کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہستی ہے، تو وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تمہیں ایک تجارت بتاؤں بڑے نفع کی ہے، بڑے نفع کی، تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت کا حسن یہ ہے کہ نقصان کی سائیڈ کور ہو، نفع چاہے تھوڑا بھی ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہر کوئی جوا کھیلنے میں لگ جائے، ایک منٹ میں کروڑوں پتی ہو سکتا ہے اور اگلے منٹ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی عقل مند جوا ایسے نہیں کھیلتا، اپنی کمائی داؤ پہ نہیں لگاتا۔ تجارت کا حسن کیا ہے کہ اس میں نقصان کا پہلو وہ کم سے کم ہو، زیرو ہو، کم سے کم ہو، چاہے نفع تھوڑا ہی ہو۔ یہ میں اپنے الفاظ میں ان آیات کی تشریح کر رہا ہوں، کہیں جو کوئی کسی اس کی تفسیر کی بات نہیں ہے۔ تو تنجیکم من عذاب علیم ہے، نقصان کا پہلو کور کیا گیا ہے کہ تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں نقصان سے تمہیں نکال لے گی، اور نفع بے شمار بتانے والا اللہ ہے۔ جیسے بہت بڑا کسی چھوٹے کو بتا رہا ہو، بتائیے تو کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو
یا ایھا الذین آمنوا کے بعد پھر تؤمنون باللہ ورسولہ، تجدید ایمان ہے کہ اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ، اپنے ایمان کے داغ دھبے دور کرو، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کے ساتھ جو تم سے ہو سکتا ہے اس کے احیاء کے لیے کوشش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ غالباً جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے تو غلط چلنے والے زیادہ ہیں، تو وہ اس کو پریشان کر دے، مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا، کاروبار بیٹھ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیا بنے گا تیرا، کیا کرو گے۔ جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میری ساری فیملی اکٹھے ہو جاتی، تمہارا کیا بنے گا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے، تمہیں لڑکی کون دے گا، تمہاری شادی کیسے ہوگی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ دیا ہوا تھا، اور اتنی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ دین پر چل پڑے تو کہتا بھائی یہ فقیر ہو گیا، تو وہ بہت سے ڈراوے آئیں گے۔ یا دوسری لائن، تو سچ بولے گا، سارے بازار میں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا کام کیسے چلے گا، تو صحیح تولے گا، تیرا کام کیسے چلے گا، تو سودے کا عیب بتائے گا تو خریدے گا کون۔ میں نے ایسی پشاور میں بیان کیا تو اس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کی تجارت کے اصول بتائے کہ میں نے زندگی میں نہ کبھی ادھار خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے سودے کو روکا، جس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، اسٹاک، اور نہ کبھی سودے کا عیب چھپایا۔ ان 4 صفات کے ساتھ کاروبار۔ سال بعد میری دوبارہ پشاور تشکیل ہوئی تو وہاں میرا ایک دوست مجھے اپنا شو روم لے گیا، کہنے لگا یہ جو گاڑی کھڑی ہے نا، یہ 1 سال ہو گیا، یہ بکی نہیں ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں بکی۔ میں نے کہا میری وجہ سے نہیں بکی، وہ کیوں، میں تیرا کون سا پارٹنر ہوں، کہ تم پچھلے سال آیا تھا تو نے کہا تھا کہ سودے کا عیب نہ چھپاؤ۔ وہ نئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، پرانی کا نہیں، کہ یہ گاڑی ٹرک سے اترتے ہوئے لگ گئی تو ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا، پینٹ بھی کر دیا، ٹھیک بھی کر دیا، اب جو آتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لگی ہوئی گاڑی، تو 1 سال سے یہ یہاں کھڑی ہوئی ہے، نہیں بکی۔ میں نے کہا چلو میں تیرا تاوان بھرتا ہوں، میں خرید لیتا ہوں، مجھے بیچ دو، میں لے لیتا ہوں، کہ نہیں اب تمہارے ذمہ تھوڑی ڈالوں۔ تو ہماری 10 دن کی وہاں تشکیل تھی۔ 10 دن کے بعد میں جب گھر پہنچا تو اس کا فون آیا کہ میری گاڑی بک گئی۔ لیکن 1 سال انتظار کرنا پڑا، گاڑی بک گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے بک گئی؟ کہا وہ ایک سرکاری محکمے کو ضرورت تھی نئی گاڑی کی، تو پورے پشاور میں کسی کے شو روم پر نئی گاڑی نہیں کھڑی تھی، تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ لگی ہوئی گاڑی کا جو سی بھی ہے بس فوری لاؤ، تو میری گاڑی بک گئی۔ تو اس طرح لوگ ڈراتے ہیں، تو سچ بولے گا، تو سودے کا عیب بتائے گا، کہ تیرا کاروبار کیسے چلے گا، صحیح تولے گا، تیرا کام کیسے چلے گا۔ اس سب کا غالباً یہ جواب ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، پریشان نہ ہو۔ ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، قوم نوح کے لیے ہے یغفر لکم من ذنوبکم، من کچھ گناہ معاف کرے گا۔ اس امت کے لیے ذنوبکم، یہ کر لو 3 کام، اللہ رسول پر ایمان لانا سیکھو، اس کے دین کی زندگانی کے لیے جان لگانا سیکھو، مال لگانا سیکھو، تو پہلا کیا ہے؟ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور کیا کرے گا؟ عالی شان کالونی وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے نا، پہلا کام وہ کرتا ہے، وہ گھر بدلتا ہے، وہ کالونی بدلتا ہے، وہ گرین ٹاؤن سے نا نہر پہ جاتا ہے کہ اب پیسے آ گئے ہیں، اب یہاں نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں، چلو بھی نہر پہ چلتے ہیں۔ تو اسی غالباً نفسیات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھ سے ڈیل کرو، تو میں بہت اعلیٰ قانونی ہے میرے پاس، جنات عدن،
جنات عدن، وہ میرے پاس اعلیٰ درجے کی کالونی. کیوں اس اعلیٰ درجے کی؟ اس لیے کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. اللہ کے ہاتھوں نے خود بنایا. اللہ نے فردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور سورہ رحمان میں دونوں کا فرق بتا رہے ہیں. ذواتا افنان مدہامتان عینان تجریان عینان نضاختان من کل فاکہۃ زوجان فاکہۃ ونخل ورمان فیہن قاصرات الطرف متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور ادھر فیہن خیرات حسان، ادھر کأنہن الیاقوت والمرجان، اور ادھر حور مقصورات فی الخیام. یہ تم دیکھ لینا تعبیر کا کیا فرق ہے. یہ مجھے تو بلاغت آتی نہیں، تمہارے استاد سے ویسے ڈر رہا ہوں کہ یہ کوئی اور نہ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں. یہ کان مملوکی فاضحى مالکی ان هذا من اعاجیب الزمن ان العلم یرفع. تو ویسے میرے اپنے ٹوٹکے ہیں، یہ ٹوٹکے کہ تھوڑا سا چونکہ میرا ذوق ادبی ہے، میں نے ادب پڑھا نہیں، میرا ذوق ادبی ہے، تو میں وہ اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کوئی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہوگا تو لے لیا کرو، نہ ہو تو بتا دیا کرو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں. تو یہ میں نے فرق نکالا جنت الفردوس کا اور عام جنت کا، تعبیرات کا. تو صرف اشارہ کر دیا، آپ لوگ اس کو دیکھتے رہو. تو اللہ نے اس کے مطابق کہا کہ ایک بہت خوبصورت کالونی ہے فردوس. اچھا یہ ایسی کالونی ہے، میں اس حدیث کو سوچتا ہوں، جب کبھی سوچتا ہوں تو بالکل حیران، بلکہ حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. یہ مسجد ہے، کافی بڑا ہال ہے. اس کا میک اپ شروع کرو، خوبصورت بنانا شروع کرو. 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال خود جگہ ہی کوئی نہیں، اب کیا کریں. اس سے بڑا ہال لے لو، پوری دنیا لے لو، 24,000 کلومیٹر کی دنیا کو آپ خوبصورت بنانا شروع، میک اپ کرو میک اپ کرو میک اپ کرو. 1000 2000 لاکھ سال 2 لاکھ سال کے بعد ایسا ٹائم آئے گا کہ میک اپ کرنے والے کہیں گے بس اس سے آگے گنجائش نہیں. جنت الفردوس کو جس دن اللہ نے بنایا، اگر سائنسدانوں کی بات لے لیں، 25 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا. 25 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا، کائنات وجود میں آئی. اسی میں اللہ نے جنت الفردوس بنائی. اس دن سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک دن میں روزانہ 5 دفعہ اس جنت کا اللہ میک اپ کرتا ہے. ہر دفعہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتے. خلق جنت عدن بیدہ، اللہ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بنایا. وَيَفْتَحُهَا كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات وَيَقُولُ لَهَا ازْدَادِي طِيبًا لِأَوْلِيَائِي وَازْدَادِي حُسْنًا لِأَوْلِيَائِي. دن میں 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے. اس میں کتنی طاقت ہے میک اپ کو قبول کرنے کی. یعنی ایک کرسی لے لو جنت الفردوس کی، جس دن بنی تھی آج تک اس کو پہلے سے 5 گنا بڑھا دیا گیا حسن و جمال میں. ایک پتا، ایک تنکا، ایک پرندہ، ایک جانور. تو وہ لڑکی کیسی خوبصورت ہوگی جو 25 ارب سال سے میک اپ ہو رہا اس کی. ان اندروں نکلے سوال کیا چیز ہوگی. یہاں کی لڑکی کا میک اپ کرو 1 گھنٹہ 2، جو دلہن بناتے ہیں نا. ہاں ہم سیرت سے ہماری مناسبت نہیں، تو ہم عجیب و غریب قسم کی شریعت دماغوں میں بسائے پھرتے ہیں. جہاں شریعت نے تکلف کی اجازت دی ہے وہاں تکلف کرنا بھی دین ہے. جہاں سادگی کی اجازت دی ہے وہاں سادگی کرنا بھی دین ہے. ہمارے عجیب و غریب قسم کے اپنے حضرت فاطمہ کی شادی پر اپنے ام سلمہ حفظہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے فرمایا تمہیں پتہ مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. ایک ہمارے ساتھی بڑے فخر سے کہنے لگے جیسے میری بیٹی 3 کپڑوں میں بیٹھی تھی ویسے ہی میں نے ڈولی میں بٹھا کے بھیج دی. میں کہا واہ واہ،
دو ہاتھ نال سلوٹے تھے. اتنی بڑی جہالت پہ اتنا بڑا فخر کر رہا ہے. جہاں تکلف میرے نبی نے کروایا. امام مالک، یہ تمہارے استاد بیٹھے مالکی ہیں، امام دار الہجرہ. اندلس میں جب بنو امیہ کا اقتدار قائم ہو گیا تو اس وقت مذاہب کچھ مدون ہو چکے تھے. تو اس نے پوچھا عبد الرحمن الناصر نے کہ بھائی کیا کیا ہیں اور کون کون ہیں. تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہاں کہاں کے ہیں. انہوں نے بتایا. جب امام مالک کا پتہ چلا مدینے کے ہیں، بس یکفینا امام دار الہجرہ، یکفینا امام دار الہجرہ. تو وہاں پھر مذہب مالکی پھیلا پھولا. امام مالک نے لیث بن سعد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ برابر کی ٹکر کے تھے علم فضل، لیکن نصیب مالک کا تھا، ان کا علم پھیلا پھولا. ورنہ ان سے کسی درجے میں بھی کم نہیں تھے، مالدار بہت. انہیں خط لکھا میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے اس کے لیے عصفر بوٹی کی ضرورت ہے، کپڑوں کو رنگنے کے لیے عصفر، اور یہاں بہت مہنگی ہے، تم بھجوا دو. 10 جوڑے 20 جوڑے. وہ سخی بادشاہ تھے، انہوں نے 100 اونٹ بھجوا دی. امام مالک نے جو استعمال کے قابل تھی وہ کر کے باقی 500 دینار میں بیچی. 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا، تو 2500 ہو گئے ماشے، اور ایک ماشا تقریباً 20,000 روپے کا ہے. تو 5 کروڑ میں، آج کے 5 کروڑ میں انہوں نے باقی بوٹی کو بیچ کے اپنے مزے کیے. اتنی بڑی ہستی، ایک ستون ہے وہ دین کا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اتنا تکلف کیا. خیر بات ضرور چلی گئی. میں کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں کی لڑکی کا آپ میک اپ کرو دلہن کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ پورے پاؤڈر کا ڈبہ منہ پہ ڈالو گے تو کیا بن جائے گا؟ وہی ڈین بن جائے گی. وہ اس لڑکی کو اس کے اندر کیا، سبحان اللہ، کیسے بیان کروں، کیا حسن ہے کہ اللہ روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے. اللہ، اور آج بھی اس کا ہوا ہے، اور ابھی آنے والے زمانوں میں بھی ہوگا. جب تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا. ایک ہمارے دوست تھے مار ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی ان کے میں آپ کو لطیفے سنا دیتا ہوں. تو بہت مزاحیہ تھے، بڑے ذمہ دار تھے، راوی کے کنارے کے، انتقال فرما گئے 2008 میں. تو ایک دن جب میں نے ایسے حوروں کا سنایا نا فضائل، بعد میں ہم بیٹھے کھانے پر تو کہنے لگے مولوی جی، پھر میں نے اللہ کا دیدار بھی سنایا، دونوں سنائے نا. تو کہنے لگے جی اللہ سائیں ہوراں تو پہلے سد لیا نا دیدار واسطے، مڑ تو لگی جیسا یہ پی گئے ہوراں تے مڑ اللہ بھی بھول جاونے سا، مڑ اللہ کول بھی کہیں نہیں جانا. میں حیران ہوتا ہوں کیا چیز اللہ بنا فی جنات عدن. لڑکی کیا چیز بن رہی ہے، کیا اللہ قیمت دے رہا ہے پاک دامنی کی، کیا قیمت دے رہا ہے. اس دامن پہ کوئی دھبا نہ لگنے دو. آ جاؤ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم ساتھ ڈیل کر رہا ہے. اعلیٰ ترین جگہ اور مساکن طیبہ. گھر کی خوبصورتی یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو اور ضروریات بھی پوری ہوں. یہ گھر کی خوبصورتی کا اتمام ہے. بہت خوبصورت گھر ہے لیکن اس میں سہولیات بھی نہیں ہیں. سہولیات ہیں خوبصورت نہیں ہیں، تو دونوں چیزیں ایک کی کمی اس کو عیب دار بنا دیتی. مساکن طیبہ، مساکن کا
میں اشارہ ہے کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز مہیا، موفر، موجود، اور طیبہ اشارہ ہے کہ ایسا خوبصورت ہے کہ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ مساکن، ہر ضرورت پوری، طیبہ بہت نفیس علی شان، ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا۔ کیا کمال ہے۔ اور ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے سب سے خوبصورت نقش و نگار وہ اپنے عرش پر بنائے ہیں، جو یوں چھت بن کے فردوس کے محلات کے اوپر ایسے چھا جائے گا۔ اس کو کہا ذالک الفوز العظیم۔ لیکن میں قربان جاؤں، اسے پتہ ہے کہ صرف جنت پہ راضی ہونے والا نہیں میرا بندہ، تو اس لیے ذالک الفوز العظیم تو جنت ہے، گناہوں کی بخشش ہے، جہنم سے نجات۔ پھر اللہ نے آگے بات چلے، وہ اخرا کے لہجے میں ہی حقارت ہے، ایک اور شے بھی ہے، ایک اور شے بھی ہے، میرے چہرے کا تاثر دیکھ رہا ہے، ایک اور شے بھی ہے، یہاں یہ لہجہ نظر آتا ہے۔ وہ اخرا، ایک اور بھی ہے، ہمیں جی بڑی جی شے، تحبونہا، اسے تم پسند کرتے ہو۔ اس میں غالباً اشارہ ہے کہ تمہارے رب کو اتنی پسند نہیں، تھوڑا دل سے آئے ہویا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ چوپڑی یہاں بھی کھانا چاہتے ہو تو لو، چلو بشر المومنین، وہ بھی لے لو ہم سے، یہاں کے یہ پیکج مکمل ہوتا ہے۔